بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النفقات، نفقات کا بیان۔ نفقات یہ جمع ہے نفقتن کی۔ نفقتن کے معنی اردو میں آتے ہیں خرچہ۔ لغت میں نفقہ کہتے ہیں ما ينفق الانسان علی عیالی، انسان جو کچھ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اس کو نفقہ کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں خوراک، پوشاک اور رہائش کے انتظام کو نفقہ کہتے ہیں۔ خوراک، پوشاک اور رہائش کا انتظام کرنا یہ نفقہ کہلاتا ہے۔ کسی بھی انسان پر نفقہ واجب ہوتا ہے اس کے کل 3 اسباب ہیں: زوجیت، قرابت اور ملکیت۔ زوجیت، جب مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے بعد اس عورت کا یعنی بیوی کا خرچہ اس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر اس کی اولاد ہے، ماں باپ ہیں، تو اولاد کا اور ماں باپ کا خرچہ اس کے ذمہ واجب ہوتا ہے، یہ قرابت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ماں باپ، اولاد کے علاوہ دوسرے جو ذوی الارحام ہیں، ذی رحم محرم جو دوسرے رشتہ دار ہیں، بعض صورتوں میں اس کا بھی نفقہ واجب ہوتا ہے، ان لوگوں کا نفقہ اس پر واجب ہوتا ہے۔ اور تیسرا سبب ہے ملکیت۔ آدمی جب کوئی غلام خریدتا ہے، باندی خریدتا ہے اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے، تو اس غلام کا، اس باندی کا نان و نفقہ، اس کا خرچہ یہ آدمی کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو کسی بھی انسان پر جو نفقہ واجب ہوتا ہے، کسی کا خرچہ واجب ہوتا ہے، اس کے کل 3 اسباب ہیں: زوجیت، قرابت اور ملکیت۔ مصنف اس کتاب النفقات کے اندر ان کے مسائل کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ پہلے بیوی کا خرچہ کس صورتوں میں، کن صورتوں میں واجب ہوگا اور کن صورتوں میں واجب نہیں ہوگا، ان کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے دوسرے لوگوں کا جو خرچہ ہے اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں النفقۃ واجبۃ للزوجۃ علی زوجها مسلمۃ کانت او کافرۃ اذا سلمت نفسها فی منزلہ فعلیہ نفقتها وکسوتها وسکناها یعتبر ذلك بحالہما جمیعا موسرا کان الزوج او معسرا۔ بیوی کے لیے شوہر پر نفقہ واجب ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافرہ۔ جب وہ اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں سپرد کر دے تو اس پر، شوہر پر، بیوی کا نفقہ، اس کا کپڑا اور اس کی رہائش واجب ہے۔ اس میں ان دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، خواہ شوہر مالدار ہو یا غریب ہو۔ زوجیت کی وجہ سے مرد پر بیوی کا خرچہ واجب ہوتا ہے، بیوی چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو۔ کافر کا مطلب کتابیہ، اہل کتاب، یہودی ہو یا پھر نصرانیہ ہو، تو مسلمان ہو یا کتابیہ ہو، بہر صورت بیوی کا خرچہ واجب ہوگا۔ اس لیے کہ بیوی کا خرچہ جو شوہر پر واجب ہوتا ہے وہ حبس اور احتباس کی وجہ سے۔ بیوی چونکہ اپنے آپ کو پورے طور پر مرد کے حوالے کر دیتی ہے اور مرد کے حق میں وہ محبوس ہوتی ہے، مرد کی وجہ سے مرد کے گویا ایک طرح سے قید میں رہتی ہے، تو اب مرد کے قید میں رہنے کی وجہ سے مرد پر اس کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔ اور اس حبس میں کافرہ اور مسلمان دونوں برابر ہیں۔ جس طرح حبس مسلمان عورت کا ہوتا ہے، مسلمان عورت شوہر کے حق کی وجہ سے مقید ہوتی ہے، اسی طرح کافرہ بھی مقید ہوتی ہے، کتابیہ، اہل کتاب۔ تو چونکہ اس میں مسلمان اور کافر دونوں برابر ہے، نفقہ کا جو سبب ہے احتباس، اس احتباس اور سبب کے اندر مسلمان اور اہل کتاب دونوں برابر، اس لیے دونوں کا خرچہ شوہر کے ذمہ واجب ہوگا۔ البتہ واجب جب ہوگا جب عورت اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں سپرد کر دے۔ اگر وہ اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتی ہے، اپنے آپ پر شوہر کو قدرت نہیں دیتی ہے، قریب نہیں آنے دیتی ہے، تو ایسی صورت میں مرد پر اس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ تو نفقہ کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں سپرد کر دے۔ چنانچہ اگر وہ میکے میں ہی ہے، شوہر کے گھر نہیں آتی ہے وہ، تو ایسی صورت میں بعض نے کہا کہ واجب ہوگا، بعض نے کہا کہ واجب نہیں ہوگا۔ بعض نے کہا کہ بس نکاح ہو گیا تو نکاح ہونے کے بعد وہ اگر میکے میں بھی ہے تو بھی نفقہ واجب ہوگا۔ اور ہمارا آج کل جو معاشرہ ہے، رواج ہے، ایسی ہی ہے
کہ نکاح کے بعد اگر رخصتی ہو گئی ہے تو بیوی چاہے میکے میں ہو چاہے سسرال میں ہو اس کا خرچہ شوہر ہی ادا کرتا ہے۔ باقی یہ سب قانون ہے کہ اگر کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے اور کیس مقدمہ کی نوبت آ جائے تو قاضی کیا فیصلہ کرے گا۔ اگر وہ شوہر کے گھر میں ہے، شوہر کے سپرد کر دی ہے تو نفقہ واجب ہوگا، اور اگر شوہر کو سپرد کرنے سے انکار کرتی ہے، میکے جا کے بیٹھ جاتی، آتی ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر شوہر پر اس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ نفقہ ہے، ایسی ہی کپڑا ہے اور رہائش ہے۔ نفقہ زندگی گزارنے کے لیے جتنے کھانے وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے وہ مرد دے گا، اس کو وہ سارا خرچہ دے گا۔ کپڑا کتنا دے گا؟ قانونی اعتبار سے ہر 6 مہینے پہ اس کو ایک کپڑا دینا ہوگا، 6 مہینے پر ایک کپڑا اس کو دینا ہوگا۔ باقی آپسی جو میل جول اور محبت ہے اس کی بنیاد پر بیوی جتنا کپڑا خریدوا لے اور شوہر جتنا خرید دے وہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کیس مقدمے کی نوبت آ جائے اور قاضی کو فیصلہ کرنا پڑے کہ شوہر اس کو کپڑا کتنا دے گا نہیں دے گا، تو اس صورت میں یہی کہ 6 مہینے پہ اس کو ایک کپڑا شوہر دے گا۔ رہائش ہے، رہائش کے بارے میں تفصیل آگے آ رہی ہے کہ ایک ایسا گھر دے گا جس میں شوہر کا کوئی دوسرا رشتہ دار نہ ہو، نہ اس کی بہن، نہ اس کا بھائی، نہ اس کی اولاد دوسرے بیوی سے، نہ اس کے ماں باپ ہو، تنہا عورت اس گھر میں رہتی ہو۔ یہ عورت کا حق ہے، اگر عورت مطالبہ کرے قاضی سے تو قاضی اس کو دلوائے گا۔ تو سکنا کے سلسلے میں آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو ایک مرد پر جب وہ کسی عورت کو نکاح کر کے لائے تو اس کا خرچہ، اس کا کپڑا اور اس کی رہائش یہ سب مرد کے ذمہ واجب ہوگا۔ البتہ کپڑا بھی مہنگا ہوتا ہے، سستا ہوتا ہے، متوسط ہوتا ہے۔ کھانے کی بھی اسی طرح مختلف قسمیں نکل جائے گی، متوسط، اعلیٰ اور ادنا، اور رہائش کی بھی متوسط، اعلیٰ اور ادنا۔ تو کون سا نفقہ، کون سا سکنا اور کون سا کسوہ واجب ہوگا؟ تو اس سلسلے میں مصنف کہتے ہیں یعتبر ذالک بحالہما، دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر زوجین مالدار ہیں تو مالدار والا نفقہ سکنا کسوہ واجب ہوگا۔ زوجین دونوں کے دونوں غریب ہیں تو غریب والا واجب ہوگا۔ اور اگر ایک مالدار ہے اور ایک غریب ہے، چاہے بیوی مالدار ہو شوہر غریب ہو، یا شوہر مالدار ہو بیوی غریب ہو، ان دونوں صورتوں اس صورت میں جبکہ دونوں میں سے کوئی ایک مالدار ہو اور کوئی ایک غریب ہو، اس میں دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا اور دونوں کی رعایت کی جائے گی۔ چنانچہ جو مالدار ہے تو مالداری کے نفقہ سے، مالداری کے کسوہ سے، سکنا سے تھوڑا سا نیچے اترے گا، اور جو غریب ہے اس سے تھوڑا سا اوپر جائے گا۔ مثال کے طور پر فرض کر لو کہ شوہر مالدار ہے اور بیوی غریب ہے، شوہر مالدار ہے اور بیوی غریب ہے، تو اب دونوں کی حالت کا اعتبار یوں کیا جائے گا کہ مالداری اور غربت دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہوگا، دونوں کے درمیان کو یعنی ہم یوں کہہ لیں متوسط نفقہ، متوسط سکنا، متوسط کسوہ یہ واجب ہوگا اور شوہر کو یہ دینا پڑے گا۔ بعض نے یہ کہا، قرآن نے چونکہ کہا لینفق ذو سعۃ من سعتہ، لینفق ذو سعۃ من سعتہ، کشادگی جس کو اللہ نے دی ہے وہ اپنی کشادگی اور اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ تو اس میں خرچ کرنے کی نسبت مرد کی جانب کی گئی ہے، اس لیے مرد کے حال کا اعتبار کیا جائے گا۔ مرد اگر مالدار ہے تو مالداری والا نفقہ سکنا کسوہ واجب ہوگا، اور اگر مرد غریب ہے تو پھر غریب والا نفقہ سکنا کسوہ واجب ہوگا۔ لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، اور دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہوگا متوسط وہ اس پر واجب ہوگا، اور اس میں دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، شوہر چاہے مالدار ہو یا غریب۔ فَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَلَهَا النَّفْقَةُ، پھر اگر وہ اپنے آپ کو سپرد کرنے سے انکار کر دے یہاں تک کہ شوہر اس کا مہر اس کو دے دے، فَلَهَا النَّفْقَةُ، تو اس کے لیے نفقہ ہے۔ بیوی کا نفقہ اسی صورت میں شوہر سے ساقط ہوگا جب وہ بغیر کسی حق کی وجہ سے خواہ مخواہ اپنے آپ کو سپرد کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے حق واجب کی وجہ سے اپنے آپ کو روک رہی ہے، سپرد نہیں کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔ چنانچہ مرد نے مہر طے کیا ہے اور مہر طے کر کے شادی کی ہے، تو اب شادی کے بعد مہر اس کو ادا کرے گا نا۔ مہر معجل ہے یا معجل ہے؟ اگر مہر معجل ہے، فوراً ادائیگی والا مہر ہے، اب وہ مرد مہر ابھی ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس مہر کے وصول یابی تک بیوی اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہ کرے
تو اس سے مہر ساقط نہیں ہوگا، مہر اس کو واجب دینا، نفقہ واجب ساقط نہیں ہوگا۔ مہر اگر معجل ہے، فوراً مہر کی ادائیگی واجب ہے، ایسی صورت میں اگر شوہر مہر ادا نہیں کرتا ہے تو مہر کی وصول یابی تک عورت اگر اپنے آپ کو روکے رکھتی ہے، اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہیں کرتی ہے، تو یہاں پر عدم سپردگی کی وجہ سے نفقہ ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سپرد نہ کرنا یہ حق کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ اگر شوہر فوراً مہر حوالے کر دے تو سپرد کر دے گی، تو سپرد نہ کرنا یہ گویا مرد کی وجہ سے ہے، عورت کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے اس عدم سپردگی کی وجہ سے اور عدم تسلیم کی وجہ سے شوہر بیوی کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا، بیوی کو نفقہ ملے گا ہی۔ فَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا، پھر اگر وہ اپنے آپ کو سپرد کرنے سے انکار کر دے یہاں تک کہ شوہر اس کا مہر اس کو دے دے، فَلَهَا النَّفْقَةُ، تو اس کے لیے نفقہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر وہ اپنے حق کی وجہ سے روک رہی ہے جس کا حق شریعت نے اسے دیا ہے۔ وَإِن نَشَزَتْ فَلَا نَفْقَةَ لَهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَنْزِلِهِ، اور اگر وہ نافرمانی کرے تو اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ شوہر کے گھر لوٹ کر آ جائے۔ نشوز، نافرمانی کرنا، عورت نافرمانی کرتی ہے اور شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نکل کر چلی جاتی ہے۔ بعض زبان دراز اور بدتمیز عورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو اطلاع کیے بغیر وہ شوہر کے گھر سے نکل جاتی ہے، میکے چلی جاتی ہے، یا جہاں مرضی ہوتی وہاں چلی جاتی ہے، تو اگر ایسی ناشزہ ہے، نافرمان ہے، شوہر کی اجازت لیے بغیر، شوہر سے پوچھے بغیر وہ گھر سے نکل جاتی ہے، تو اگر گھر سے نکل گئی تو نکلنے کے بعد کا نفقہ شوہر کی ذمہ واجب نہیں ہوگا، ہاں پھر وہ اگر لوٹ کر گھر آ جائے تو نفقہ واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شوہر کی اجازت کے بغیر وہ شوہر کے گھر سے نکل گئی تو احتباس اور حبس جس کی وجہ سے شوہر پر نفقہ واجب ہوتا ہے وہ حبس پایا نہیں گیا، گویا نفقہ کا جو سبب ہے وہ سبب نہیں پایا گیا، تو جب سبب نہیں تو اس کا مسبب بھی نہیں، اس لیے اس دوران کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہوگا۔ جب وہ پھر لوٹ کر کے آ جائے گی تو نفقہ کا سبب حبس پایا جائے گا تو پھر اس پر نفقہ واجب ہوگا، اور اگر وہ نافرمانی کرے تو اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ شوہر کے گھر لوٹ آئے۔ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا یا لا يُسْتَمْتَعُ بِهَا فَلَا نَفْقَةَ لَهَا، اور اگر بیوی چھوٹی ہو جس سے نفع نہ اٹھایا جا سکتا ہو، فَلَا نَفْقَةَ لَهَا، تو اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا۔ بیوی چھوٹی ہے، 2 سال 4 سال کی ہے، بہت بچپن میں شادی ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ ایسی چھوٹی بیوی ہے، مرد بڑا ہے اور بیوی چھوٹی ہے جس سے استمتاع نہیں کیا جا سکتا ہے، ابھی 4 سال ہی کی ہے، 5 ہی سال کی ہے، تو ایسی لڑکی سے ظاہر ہے کہ آدمی جمع نہیں کر سکتا ہے، تو نکاح کا جو مقصد ہے ظاہر ہے کہ وہ حاصل نہیں ہوگا۔ مطلق حبس یہ نفقے کا سبب نہیں ہے، حبس ایسا سبب ہو جو جمع کا وسیلہ اور ذریعہ بن سکے، جس حبس میں مرد عورت سے استفادہ کر سکتا ہو، استمتاع کر سکتا ہو، نفع اٹھا سکتا ہو، یہاں پر حبس کے باوجود بھی مرد عورت سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا یہ حبس بھی غیر حبس کے درجے میں ہے، اس لیے اگر بیوی چھوٹی ہے، صغیرہ ہے، تو پھر اس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ یہ سب قانون ہے، یہ قانون ہے شوہر میں اور بیوی میں، شوہر میں اور بیوی کے میکے والوں میں اگر کسی طرح کا اختلاف ہو جائے اور قانونی پیچیدگی پیش آ جائے، کیس مقدمہ کی نوبت آ جائے، تو قاضی یہ فیصلہ کرے گا، ورنہ دیانتاً ظاہر ہے کہ جب وہ بیوی اس کے گھر میں ہے تو اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ دیانتاً اور مروتاً شوہر پر اس کا نفقہ تو ہوگا ہی، لیکن یہ قانون ہے کہ اگر کیس مقدمے کی نوبت آ جائے، قاضی کو فیصلہ کرنا پڑے، تو قاضی کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ اس کے لیے کہ ایسی عورت کے لیے نفقہ نہیں ہوگا، ورنہ آپ پریشان پھر نہیں ہونے لگیں گے۔ اور اگر بیوی چھوٹی ہو جس سے نفع نہ اٹھایا جا سکتا ہو تو اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا۔ وَإِن سَلَّمَتْ إِلَيْهِ نَفْسَهَا، اگرچہ اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کر دے۔ وَإِن كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطِي وَالْمَرْأَةُ كَبِيرَةٌ فَلَهَا النَّفْقَةُ مِن مَالِهِ، اور اگر شوہر چھوٹا ہو جو وطی پر قادر نہ ہو اور عورت بڑی ہو
تو اس کے لیے نفقہ واجب ہوگا اس کے مال سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفقہ کا سبب یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے۔ اب اگر شوہر ہی اس لائق نہیں ہے تو بیوی کیا کر سکتی ہے؟ بیوی کا تو کوئی قصور ہے نہیں۔ نفقہ کا جو سبب ہے احتباس اور حبس، عورت کا اپنے آپ کو مرد کے حوالے کر دینا، عورت تو کر چکی ہے۔ کمی مرد کی جانب سے ہے تو مرد اپنی کمی کو دور کرے۔ اس لیے ایسی صورت میں عورت کے لیے شوہر کے مال سے نفقہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں پر اگر جمع نہ پایا جا سکتا ہے، جمع نہیں کر سکتا ہے، تو جمع نہ ہونے کا سبب یہ مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے ہے نہیں۔ مرد تو اپنے آپ کو عورت تو اپنے آپ کو سپرد کر رہی ہے نا، اس لیے عورت کی جانب سے تو کوئی کمی ہے نہیں، اس لیے عورت کے لیے نفقہ ہوگا، اس کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔ اور اگر شوہر چھوٹا ہے جو وطی پر قادر نہیں ہے اور عورت بڑی ہے تو اس کے لیے نفقہ ہوگا شوہر کے مال سے۔ البتہ جب شوہر خود چھوٹا ہے تو اس وقت تو اس کا ولی تو دوسرا ہوگا نا، مال بھی دوسرا آدمی خرچ کرے گا، تو جو اس کا ولی ہوگا اور جو اس کے مال کو اس پر خرچ کرے گا وہی شخص اس کے مال سے اس کی بیوی پر بھی خرچ کرے گا۔ اور جو ایک بیوی کے لیے نفقہ اور جو ضروریات مرد سے متعلق ہے، مرد ادا کرتا ہے، ضروریات کا خیال رکھتا ہے، وہ ساری ضروریات کا خیال وہ شخص اس کے لیے رکھے گا۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَهَا النَّفْقَةُ وَالسُّكْنَى فِي عِدَّتِهَا رَجْعِيًّا كَانَ أَوْ بَائِنًا۔ اور جب مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے لیے نفقہ اور سکنا ہوگا اس کی عدت میں، خواہ طلاق رجی ہو یا بائن۔ ولا نفقۃ للمتوفی عنہا زوجها، اور بیوہ کے لیے نفقہ نہیں ہے۔ ایک مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، خواہ وہ طلاق بائن ہو یا طلاق رجی ہو، بہر صورت اس کو عدت کا نفقہ اور سکنا دینا ہوگا۔ طلاق رجی میں تو ظاہر ہے کہ بیوی باقی رہتی ہے، طلاق رجی میں اس سے وطی بھی حرام نہیں ہوتی ہے، تو گویا وہ بیوی کی طرح ہے، اور جس طرح بیوی کا نان و نفقہ، سکنا، کسوہ سب واجب ہوتا ہے، مطلقہ رجیہ کا واجب ہوگا۔ مطلقہ اگر بائنہ ہے تو چونکہ بیوی جدا ہو جاتی ہے اور اس سے وطی، استمتاع وغیرہ حرام ہو جاتا ہے، اس صورت میں کسوہ سکنا تو واجب ہے بالاتفاق۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، خود قرآن کہتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم ولا تخرجوہن من بیوتہن، گھروں سے مت نکالو۔ البتہ نفقہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس صورت میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفقہ واجب نہیں ہوگا، اور استدلال میں وہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ طلقنی زوجی ثلاثا، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دے دی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ میرے لیے نفقہ کا فیصلہ کیا اور نہ سکنا کا فیصلہ کیا۔ یہاں پر نفقہ اور سکنا دونوں کی نفی ہے، لیکن چونکہ قرآن آگے کہتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، تو اس آیت کی وجہ سے سکنا مستثنیٰ ہے، لہذا سکنا اس پر واجب ہوگا۔ اس حدیث میں جو سکنا کی نفی کی گئی ہے وہ آیت کی وجہ سے منسوخ ختم۔ البتہ اس کے اندر نفقہ کی نفی ہے کہ اللہ کے رسول نے میرے لیے نفقہ واجب نہیں کیا، اس سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مطلقہ اگر بائنہ ہے تو اس صورت میں اس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نفقہ واجب ہوگا، اس لیے کہ عدت میں جب تک عورت عدت میں ہے نکاح کا اثر باقی رہتا ہے، تو جب تک نکاح کا اثر باقی تو گویا عورت محبوس ہے شوہر کے حق کی وجہ سے، اور جب شوہر کے حق کی وجہ سے محبوس ہے تو نفقہ کا ثواب پایا گیا، اور جب ثواب پایا گیا تو نفقہ واجب ہوگا۔ رہی بات حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی، تو اس روایت کے سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محض ایک عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، محض ایک عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے دیگر صحابیات ہیں، حضرت عائشہ ہیں اور دیگر صحابی ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس کی اس روایت کو قبول نہیں کیا، لہذا جب صحابی اور صحابیات نے ان روایت کو اسی زمانے میں مسترد کر دیا تو پھر وہ روایت قابل استدلال نہیں ہو سکتی، اور جب قابل استدلال نہیں تو پھر نفقہ اس کے لیے واجب ہوگا، چونکہ خود قرآن بھی کہتا ہے لینفق ذو سعۃ من سعتہ، تو قاعدے کے موافق اس کو نفقہ ملے گا ہی، شوہر پر اس کا نفقہ واجب ہوگا۔ البتہ اگر متوفی عنہا زوجها ہے، بیوہ عورت ہے، تو بیوہ عورت چاہے حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو،
مطلقہ بائنہ اگر ہے تو حاملہ کی صورت میں بھی اتفاق ہے، بالاتفاق واجب ہوگا۔ ہمارا اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اختلاف ہے وہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ مطلقہ بائنہ ہو اور غیر حاملہ ہو، تفصیل اس کی آگے۔ اور اگر متوفی عنہا زوجوہا ہے، بیوہ ہے، تو بیوہ عورت خواہ مدخول بہا ہو، خواہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو، بہر صورت اس کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہوگا، اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اب وہ جو عدت گزارتی ہے اور وہ وہاں پر جو محبوس ہے تو وہ حق زوجیت کی وجہ سے نہیں، شوہر کے حق کی وجہ سے نہیں بلکہ حق شرع کی وجہ سے ہے۔ اور جب شوہر کے حق کی وجہ سے محبوس نہیں تو گویا نفقے کا سبب نہیں، اور جب نفقے کا سبب نہیں تو پھر نفقہ واجب نہیں، اس لیے متوفی عنہا زوجہا اور بیوہ کے لیے نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ جب شوہر انتقال کیا تو شوہر کے انتقال کرتے ہی اس کے اپنے مال سے اس کی ملکیت ختم، مال تو منتقل ہو گیا اب اس کے ورثہ کی طرف، اور بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے شوہر پر، شوہر کے علاوہ کسی اور پر واجب نہیں ہوتا ہے۔ شوہر کے پاس اب مال ہی نہیں ہے تو اب کس میں سے واجب ہوگا؟ اس لیے بیوہ عورت کا نفقہ شوہر کی ذمہ واجب نہیں ہوگا۔ تم کہو گے اس کے مال سے، تو اس کا مال اب بچا ہی کہاں، اس کا مال اب بچا ہی کہاں، اس لیے اس کے مال سے بھی نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ ولا نفقۃ للمتوفی عنہا زوجہا، اور بیوہ عورت کے لیے نفقہ نہیں ہے۔ آگے ایک ضابطہ بتا رہے ہیں، وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا نَفْقَةَ لَهَا، اور ہر وہ فرقت جو عورت کی جانب سے پیش آئے گناہ کے ساتھ تو اس کے لیے نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ فرقت کا سبب عورت ہے اور وہ فرقت بھی معصیت کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر عورت مرتد ہو گئی، عورت مرتد ہو گئی تو اب ایسی صورت میں قاضی اس کو اسلام پیش کرے گا، اگر اسلام قبول کر لے گی تو ٹھیک، نہیں تو قاضی اس کو قید کر دے گا، وہ قید خانے میں رہے گی۔ اور جو عورت قید خانے میں ہوتی ہے اس کا نفقہ شوہر کی ذمہ واجب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ نفقے کا سبب حبس اور احتباس پایا نہیں جاتا ہے، اس لیے نفقے کا سبب نہیں تو پھر نفقہ بھی نہیں۔ تو اگر وہ مرتد ہو جاتی ہے تو مرتدہ کا نفقہ شوہر کی ذمہ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ بیوی اگر شوہر کے بیٹے کو اپنے آپ پر قدرت دے دے، یعنی شوہر کے بیٹے سے وطی کروا لے، شوہر کا بیٹا، ایک تو صورت ہے کہ اس کا اپنا بیٹا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر کا لڑکا ہے دوسری بیوی سے، تو اگر وہ اپنے آپ پر قدرت دے دیتی ہے یعنی شوہر کی اولاد سے شوہر کے بیٹے سے وطی کروا لیتی ہے تو ایسی صورت میں فرقت تو دونوں کے درمیان ہوگی نا، اس لیے کہ یہ عورت جو اس کی بیوی تھی شوہر کے بیٹے کو اپنے آپ پر قدرت دینے کی وجہ سے شوہر کے لیے بہو کے درجے میں ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی، اور جب فرقت ہو جائے گی تو فرقت کے بعد عدت گزارے گی، اس عدت میں اس کا نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرقت بھی آئی ہے اس کی طرف سے اور پھر وہ فرقت بھی معصیت کے سبب آئی ہے، اس لیے اس عورت کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ ہاں فرقت ہو بغیر معصیت کے، جیسے طلاق دے دیا، خلا کرا لی، تو ان سب صورتوں میں نفقہ اس کے لیے ہوگا۔ اور ہر وہ فرقت جو عورت کی طرف سے پیش آئے معصیت کے ساتھ فلا نفقۃ لہا، تو اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس طرح جب عورت گناہ کے ساتھ جدائیگی اختیار کرتی ہے، فرقت پیش آتی ہے، تو گویا عورت اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کرنے سے انکار کر دیتی ہے، اور جب عورت اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہ کرے تو حبس اور احتباس نہیں، نفقے کا سبب نہیں، جب نفقے کا سبب نہیں تو پھر نفقہ نہیں، اس لیے ان سب صورتوں میں نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ وَإِن طَلَّقَهَا ثُمَّ ارْتَدَّتْ سَقَطَتْ نَفْقَتُهَا، اور اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دیا، ثُمَّ ارْتَدَّتْ پھر وہ مرتدہ ہو گئی، سقطت نفقتها تو اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ طلاق خواہ رجی ہو یا طلاق بائن ہو، بہر صورت اگر شوہر نے طلاق دے دیا اور طلاق کے بعد عورت مرتدہ ہو گئی ہے تو مرتد ہونے کے بعد اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ عدت کے دوران بھی عورت محبوس بحق زوج ہوتی ہے، شوہر کے حق کی وجہ سے محبوس ہوتی ہے، اور شوہر کے حق کی وجہ سے محبوس ہونے ہی کے سبب اس کا نفقہ اس پر واجب ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ مرتد ہو گئی، طلاق کے بعد وہ مرتد ہو گئی تو گویا تفریق بمعصیت ہو گئی، گناہ کی وجہ سے تفریق پیش آئی، لہذا اس صورت میں نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ جب وہ مرتد ہوگی تو وہ تو چلی جائے گی قید خانے میں نا، اور جب قید خانے میں ہے
تو گویا شوہر کے حق کی وجہ سے محبوس نہیں، حبس نہیں، سبب نہیں، تو پھر نفقہ نہیں، اس لیے نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر طلاق دے دیا پھر مرتد ہو گئی، سقطت نفقتها، تو اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ وَإِن مَكَّنَتْ ابن زوجها من نفسها فإن كان بعد الطلاق فلها النفقة وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة لها، اور اگر اپنے شوہر کے بیٹے کو اپنے آپ پر قدرت دے دے، شوہر کے بیٹے کو اپنے آپ پر قدرت دے دے، پھر اگر طلاق کے بعد ہے تو اس کے لیے نفقہ ہوگا، اور اگر طلاق سے پہلے ہے تو اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا۔ گناہ کا ارتکاب کرتی ہے اور شوہر کے بیٹے کو اپنے آپ پر قدرت دے دیتی ہے، یعنی شوہر کے بیٹے سے وطی کروا لیتی ہے، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ یہ واقعہ طلاق سے پہلے پیش آیا یا طلاق کے بعد۔ اگر طلاق کے بعد پیش آیا، مثلا شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور طلاق دینے کے بعد پھر وہ عورت اپنے شوہر کے بیٹے سے مل لیتی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر نفقہ واجب ہوگا۔ اور اگر طلاق سے پہلے زوجیت ابھی دونوں کے درمیان قائم ہے، شوہر نے بیوی کو طلاق ابھی دیا نہیں ہے، اور وہ عورت اپنے شوہر کے بیٹے کو اپنے آپ پر قدرت دے دیتی ہے، اس سے گویا سوتیلے بیٹے سے وطی کروا لیتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر تفریق بمعصیت عورت کی جانب سے پیش آئی ہے، اگر طلاق سے پہلے ہے، اس لیے کہ فرقت کا سبب خود عورت ہے نا، شوہر کے بیٹے کو اپنے آپ پر قدرت دے دیتی ہے، تو یہاں پر تفریق بمعصیت پیش آئی، اور یہ تفریق بھی عورت کی جانب سے پیش آئی نا، اور تفریق بمعصیت اگر عورت کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر اس پر نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے، اور اگر طلاق کے بعد ہے تو تفریق تو پہلی پیش آ چکی ہے۔ اگر پہلے طلاق دیا پھر وہ عورت اپنے آپ پر شوہر کے بیٹے کو قدرت دی، تو یہاں پر تفریق تو پہلے ہی ہو چکی ہے، فقط معصیت کا ارتکاب ہے، تو فقط معصیت سے نفقہ تو ساقط ہوتا نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے نفقہ ہوگا، نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔ لیکن اگر طلاق سے پہلے اپنے سوتیلے بیٹے کو قدرت دے دیتی ہے، تو یہاں پر تفریق بمعصیت عورت کی جانب سے پیش آ رہی ہے، اور اوپر ضابطہ آ گیا کہ ہر ایسی فرقت جو معصیت کے ساتھ عورت کی جانب سے پیش ہے اس میں شوہر پر نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر طلاق سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا، اور اگر طلاق کے بعد پیش آیا ہے تو اس کے لیے نفقہ ہوگا۔ اور اگر وہ اپنے آپ پر شوہر کے بیٹے کو قدرت دے دے پھر اگر طلاق کے بعد ہے تو اس کے لیے نفقہ ہوگا، اور اگر طلاق سے پہلے تو اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا حُبِسَتْ، کے بعد جو مرتد ہوئی تو پھر اس میں نفقہ کیسے ثابت ہے؟ اس لیے کہ جب مرتد ہو گئی تو مرتد ہونے کے بعد وہ عورت قید خانے میں چلی جائے گی، قاضی اس کو اسلام پیش کرے گا، اسلام پیش کرنے کے بعد اگر وہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر اسلام نہ قبول کرے تو قاضی اس کی فہمائش کے لیے اس کو قید خانے میں ڈال دے گا، اور جو عورت قید خانے میں ہوتی ہے اس کا نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر طلاق کے بعد مرتد ہو گئی ہے تو اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر طلاق کے بعد شوہر کے بیٹے کو قدرت دی ہے تو اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ اب وہ حرمت میں اضافہ ہو جائے گا، پہلے صرف مطلقہ تھی اور اب وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، باقی قید خانے میں تو نہیں جائے گی نا، اس لیے اس کا نفقہ اس کے لیے ہوگا۔ وَإِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ أَوْ غَصَبَهَا رَجُلٌ كَرْهًا فَذَهَبَ بِهَا أَوْ حَجَّتْ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ فَلَا نَفْقَةَ لَهَا، اور جب عورت قید کر لی گئی قرضے میں یا کسی مرد نے اسے زبردستی غصب کر لیا، کرہن زبردستی غصب کر لیا، فذهب بها، پھر اسے لے کر چلا گیا، او حجت مع غیر محرم، یا غیر محرم کے ساتھ وہ حج کر لی، فلا نفقۃ لها، تو عورت کے لیے نفقہ نہیں ہوگا۔ عورت نے کسی مرد سے قرض لے رکھا تھا یا کسی عورت سے ہی قرض لے رکھا تھا، کسی دوسرے کا قرضہ وہ لے رکھی تھی اور اس کا قرضہ ادا نہیں کر رہی تھی، قرض والا قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کیا اور مقدمے کے نتیجے میں وہ عورت قید ہو گئی، قید خانے میں چلی گئی، قاضی نے اس کو قید کروا دیا، تو ایسی صورت میں اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ بات پیچھے آئی ابھی کہ جو محبوس فی السجن ہوتی ہے، قید خانے میں ہوتی ہے، اس کا نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں ہوتا ہے، نفقہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی مرد نے اسے زبردستی غصب کر لیا، اٹھا کے لے گیا اور لے کر کے چلا گیا، بھگا کے لے کے چلا گیا، تو ان سب صورتوں میں ظاہر ہے کہ احتباس بحق شرع مفقود، بحق زوج،
شوہر کے حق کی وجہ سے جو عورت محبوس ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے شوہر پر عورت کا نفقہ واجب ہوتا ہے، وہ سبب ختم، سبب پایا نہیں گیا۔ جب سبب نہیں تو پھر عورت کا نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے غیر محرم کے ساتھ وہ حج پر چلی گئی، غیر محرم کے ساتھ حج پر چلی گئی تو اس دوران کا بھی نفقہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ شوہر کے ساتھ جا رہی ہے تو حضر کا نفقہ تو واجب ہوگا، سفر کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر شوہر خود ہی لے جا رہا ہے اس کو، شوہر خود ہی لے جا رہا ہے حج پر، تو ظاہر ہے کہ نفقہ تو واجب ہوگا ہی، چونکہ شوہر خود ہی اس کو سفر کرا کے لے جا رہا ہے۔ اور اگر وہ خود سے جا رہی ہے تو حضر کا نفقہ واجب ہوگا، سفر کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ سفر کا خرچ بڑھ جاتا ہے، حضر کے مقابلے میں سفر کا خرچ بڑھ جاتے ہیں، تو سفر کا خرچہ نہیں ہوگا، حضر کا نفقہ اس پر ہوگا۔ تو ہر وہ صورت جس میں حبس بحق الزوج، شوہر کے حق کی وجہ سے محبوس ہونا، یہ فوت ہو جائے، ان سب صورتوں میں عورت کا نفقہ مرد کے ذمے نہیں ہوگا۔ اور جب عورت قید کر دی گئی قرضے میں، یا کسی مرد نے اسے زبردستی غصب کر لیا، پھر اسے لے کر چلا گیا، یا غیر محرم کے ساتھ حج پر چلی گئی، فلا نفقۃ لہا، تو اس کے لیے نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ وَإِذَا مَرِضَتْ فِي مَنزِلِ الزَّوْجِ فَلَهَا النَّفْقَةُ، اور جب شوہر کے گھر میں بیمار پڑ گئی تو اس کے لیے نفقہ ہوگا۔ بیمار پڑی ہے، وہ بیماری خواہ مانع جماع ہو یا نہ ہو، شوہر کے گھر میں اگر بیمار پڑی ہے تو اس کے لیے نفقہ ہوگا، اس لیے کہ گھر میں رہنا بھی شوہر کے لیے بہت سکون کا باعث ہے۔ گھر میں اگر ہے تو شوہر اس کو دیکھ کر کے سکون حاصل کرے گا، اس کو چھو کر کے سکون حاصل کرے گا۔ اگر وہ گھر میں ہے تو کم از کم اس کے رہنے سے شوہر کے گھر کی حفاظت تو ہوتی ہے نا۔ اور چونکہ وہ شوہر کے پاس تو شوہر کے حق ہی کی وجہ سے ہے، بیماری سے بہت زیادہ تو جمع نہیں ہو پائے گا، جیسے حیض، تو یہ بیماری حیض کی طرح ہو جائے گی۔ حالت حیض کا نفقہ شوہر پر واجب ہے، حالانکہ اس دوران بھی شوہر بیوی سے جمع نہیں کر سکتا ہے، تو یہ بیماری اس حیض کے مانند ہے، اور حیض کی صورت میں شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی بیوی کا نفقہ واجب ہوگا۔ اور اگر شوہر کے گھر میں بیمار پڑ گئی فلاح النفقہ، تو اس کے لیے نفقہ ہوگا۔ اس قید سے، فی منزل الزوج کی قید سے احتراز ہے کہ اگر وہ شوہر کے گھر میں نہ ہو بلکہ میکے چلی گئی اور میکے بیمار پڑ گئی تو اس کا نفقہ پھر واجب نہیں ہوگا۔ یہ سب کا سب قانون ہے۔